السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، سنت کے لہراتی پرچم اعلام السنت المنشورہ جو حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب سے جو عقیدے کے بنیادی مباحث آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے ضمن میں ایک سوال، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ زبان سے صرف کہہ دینا کافی ہے یا اس کا معنی بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے، پورے یقین کے ساتھ سچ مانتے ہیں۔ ہم اپنی دل کی گہرائی سے اس بات کو سچ مانتے ہیں، سچ قرار دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور وہ جو دل کی گہرائی سے ہم تصدیق کر رہے ہیں، وہ تصدیق زبان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ زبان سے بھی ہم کہتے ہیں، جو ہم زبان سے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو زبان سے ہم گواہی دے رہے ہیں، اس زبانی گواہی کی تائید اور اس کا سپورٹ اور اس کی تاکید ہم کس سے کرتے ہیں؟ اس یقین کے ذریعے سے، جو گہرا یقین ہے، اور دل کی گہرائی سے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اصل میں جب ہم گواہی زبان سے دیتے ہیں نا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس کو ہم دل کی گہرائی سے بھی پورے پختہ یقین کے ساتھ سچ مانتے ہیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے، تمام انسانوں، تمام جنوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، دعوت دینے والا، وہ سراج منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ساری باتیں بیان فرمائی ہیں تو ہمارے لیے، ہم پر واجب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کی تصدیق کریں۔ جن تمام باتوں کی اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، ان تمام خبروں میں آپ کو سچ مانیں۔ جو کچھ بھی خبریں آپ نے دی ہیں، خواہ وہ ماضی کی ہوں، پاسٹ کی خبریں ہوں، یا حال کی خبریں جو آپ نے دیا تھا اپنی زندگی میں، یا اپنی فیوچر یعنی مستقبل کی خبریں دی تھیں، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی خبر دی ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کو سچا تسلیم کریں، ان تمام چیزوں میں آپ کی تصدیق کریں۔ ایسے ہی ان تمام چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اس کو ہم اللہ کے نبی نے حلال قرار دیا ہے، ہم اس کو حلال سمجھیں۔ جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو ہم حرام قرار دیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن تمام باتوں کا حکم دیں، ہم اس میں اللہ کے نبی کی تابعداری کریں، وہ آپ کا حکم بجا لائیں، آپ کا کہاں مانیں۔ جن چیزوں سے آپ روک دیں ہم اس سے باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے ہم اس کی پیروی کریں، آپ کی جو سنت ہے اس کی پابندی کریں۔ ہم سب کے سامنے ہوں تب بھی پابندی کریں، اور تنہائی میں ہوں تب بھی کریں، سری طور پر، جہری طور پر، ہر صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کریں، آپ کی شریعت کو مانیں،
ایسے ہی جو بھی آپ نے فیصلے فرما دیے ہیں ان تمام فیصلوں سے آپ راضی رہیں، آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بول رہے ہیں، جو کچھ بھی حکم دے رہے ہیں، جو کچھ بھی منع کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو باتیں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ہیں، پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی تمام باتوں کو مانیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں، پہنچانے والے ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وفات نہیں دی، یہاں تک کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کو مکمل نہیں کر دیا اور کھلی تبلیغ ساری دنیا کے سامنے نہیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بالکل روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا، جس کی راتیں اور جس کے دن میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کی راتیں بھی ایسے ہی روشن ہیں جیسے دن روشن ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کر دیا، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں دی۔ اب جب ایک دم کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، سب کچھ راستہ روشن راستہ ہمارے سامنے ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس روشن راستے کی رہنمائی کے بعد اب اس سے وہی بھٹکے گا، وہی گمراہ ہوگا جس کا مقدر ہلاکت ہوگا، جو ہلاک ہونے والا ہوگا وہی اس سے میرے بھائیوں بھٹکے گا، بہکے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی کا معنی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم گواہی دیتے ہیں اس کا معنی ہے۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے، زبان سے صرف نہیں کہنا ہے، بلکہ زبان سے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں دل سے تصدیق کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ بالکل واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے اسے سب کو کرنا ہے، جس سے منع کر دیا ہے اس سے باز آنا ہے۔ اس میں کوئی بھی ہیرا پھیری، کمی بیشی، چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، یہ ہونا چاہیے۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کر لیا۔ ہمیں اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا اپنے دل کے اندر کسی بھی طرح کی تنگی یا کسی بھی طرح کا دغدغہ جس کو بولتے ہیں نا، شک شبہ، یا کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی یعنی دل کے اندر تنگی والا معاملہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقت میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی کا معنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے مباحث کو خاص طور پر بغور سننے، اچھی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔